بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں ہماری اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کی یہ 54 نشست ہے۔ سنڈے 17 مئی کو ہماری پچھلی نشست ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے آج کا جو ٹاپک دوستوں نے سجیسٹ کیا تھا وہ تھا ریسرچ اور ہولی قرآن۔ پچھلے 2 سیشنز ہمارے کانسیپٹ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ تصور الہ کے بارے میں ہوئے، اور اس میں جو اس سے پچھلی نشست تھی اس میں قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا کیا تصور ہے، اس پہ سیر اصل گفتگو ہوئی تھی، اور احباب نے اسے کافی پسند کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار بھی ہیں، اور سب سے پہلے ہم چونکہ ہم قرآن حکیم کے طالب علم ہیں، ہماری فہم میں سوچ میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کے طالب ہیں کہ اگر کسی جگہ سے ہماری غلطی ہو، کوتاہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فہم ہے، ہمارا مطالعہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کئی زیادہ بہتر انداز سے کچھ اور لوگ اس کو وضاحت کر سکیں، یا ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے بعد ہمارے اپنے مطالعے میں اتنی وسعت آ جائے کہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں ہم سمجھیں کہ اس سے بھی کئی بہتر کی جا سکتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ خلوص نیت سے کوشش ہے۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا واحد مقصد قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تو آج کا جو نشست تھی ریسرچ اور ہولی قرآن، اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اور سب سے اہم چیز جو سائنسی تحقیق اور قرآنی انکشاف کے بارے میں ہے کہ یہ محترم حمزہ رحمان صاحب ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور ہمارے محترم ڈاکٹر سہیل اجمل صاحب آج تشریف نہیں لا سکے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ جب بھی کوئی نئی سائنسی تحقیق ہوتی ہے تو ہمارے مذہبی حلقے کہتے ہیں جی کہ اپنا یہ تو پہلے ہی قرآن حکیم میں موجود تھا، یہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا جو آج آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ کوشچن یہ کرتے ہیں کہ اگر سائنسی تحقیق سے پہلے آپ نے کیوں نہیں یہ کہہ دیا؟ مثلا زمین گول ہے، سائنسی تحقیق ہوئی زمین گول ہے، تو ہمارے سائنسی مفکرین نے کہنا شروع کر دیا جی کہ جو زمین کے گول ہونے کے بارے میں تو قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ زمین گول ہے، لیکن کسی بھی ہمارے مذہبی لٹریچر میں زمین کے گول ہونے کا جو بیان ہے اس سائنسی ریسرچ سے پہلے نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب سوال تو پھر یہ بنتا ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی تحقیق ہو جاتی ہے تو آپ اس سائنسی تحقیق کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے، یا اس سائنسی تحقیق کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب اسلام نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے، آپ اسے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک سوال بہت اہم ہے، ویلڈ ہے، کہ اگر واقعہ ہی وہ چیز قرآن مجید میں یا اسلام میں اس سائنسی تحقیق کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس کو پہلے کیوں نہیں ہم نے وضاحت سے بیان کر دیا؟ اور اکثر لوگ اس پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اس کا جواب جو ہے وہ میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ تو اس کی چند ایک ریزنز ہیں۔ پہلی سب سے ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تراجم ہیں یا تفاسیر ہیں وہ ایک پہلی جو ترجمہ و تفسیر ہو گیا، بعد میں آنے والے تمام ترجمہ کرنے والوں نے بالکل اسی کو کاپی کیا ہے۔ طبری نے سب سے پہلی تفسیر لکھی قرآن مجید کی، اور اس نے تاریخ اسلام لکھی، بعد میں آنے والے سب لوگوں نے اسی کو بالکل فالو کیا۔ الفاظ کا اگر آپ اردو تراجم بھی پڑھ لیں، اردو میں محض 100 سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے ہیں، اکثر تراجم میں کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر انہوں نے کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے، چونکہ ہم نے جو 2-3 نشستیں کی تھی امت مسلمہ کے زوال کی وجوہات، ایک دور آیا جس میں مسلمانوں کی سائنسی ترقی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ملوکیت کا بھی دور شروع ہوا، اور علم اور تحقیق کے میدان میں جو ڈیٹیریوریشن شروع ہوا، اس کی وجہ سے جو روایتی ترجمے ہو چکے تھے لوگوں نے اسی تک محدود کر دیا، اور اس سے زیادہ انہوں نے سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر اس سے اہم بات بھی جو قرآن حکیم کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی علماء جو ہیں اس وقت بھی، وہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں اس میں صرف قرآن مجید کی سورہ بقرہ ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے سلیبس میں 8 سال جو درس نظامی پڑھتے ہیں، جس میں منطق، فلسفہ، اور اس میں علم حدیث، تاریخ، صرف، نحو، یہ وہ سب پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید صرف سورہ بقرہ تک محدود ہے۔
جب انہوں نے قرآن حکیم پورے کا پورا خود ہی نہیں پڑھا تفصیل سے، تو اس کے تراجم میں جو سائنسی تحقیقات ہیں اس کو وہ کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدید علوم ہیں ان کے بارے میں ہمارے بدقسمتی سے قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث موجود ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا کیوں نہ پڑے. مختلف صحابہ کو انہوں نے مختلف غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے لیے کہا. جنگ بدر میں جو کفار پکڑے گئے ان کو کہا کہ ہمارے بچوں کو تم پڑھاؤ. کفار کو تعلیم پہ لگا رہے ہیں کہ پڑھاؤ. تو اس کا مطلب ہے کفار ظاہر ہے وہ عام علوم ہی ان کو سکھاتے ہوں گے نا، ان کو کوئی دینی علوم تو نہیں سکھاتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے پورے دور میں آپ دیکھیں تو جدید علوم کے بارے میں شدید مخالفانہ رویہ رہا ہے. یعنی میں خود اس کا وٹنس ہوں. جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، میرے ایک دوست ہیں وہ آزاد کشمیر میں کافی بڑے عالم بھی ہیں، کلاس فیلو ہیں. اس وقت وہ فیصل آباد کے ایک بہت بڑے مدرسہ میں زیر تعلیم تھے. تو وہ میری ان کے ساتھ گپ شپ بھی تھی، اسکول کلاس فیلو تھے ہم. تو میرے پاس وہ آئے، کہتے یار میں آپ سے انگلش پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں انگلش کا امتحان دے لوں. تو ان کے لیے تھا کہ اگر وہ بی اے کی انگلش کا ایگزام پاس کر لے تو ان کو بی اے کے برابر ڈگری مل جاتی تھی. تو میں نے کہا یار میں فارغ ہوں، شام کو میں آ جایا کروں گا آپ کے یہاں، نماز پڑھوں گا، آپ کو ساتھ تھوڑی میں آپ کی ہیلپ کر دیا کروں گا. کہتے نہیں جی ہمارے مفتی صاحب جو بہت بڑے عالم، ان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے منع کیا کہ یہ آپ نے انگلش نہیں پڑھنی. یہ میں آپ کو 85-86 کی بات بتا رہا ہوں، یہ اتنی پرانی نہیں کہہ رہا. یعنی ان کا یہ وہاں نہیں پڑھ سکتے. اور یہ تو میں بتا رہا ہوں بھی 20-30 سال پہلے، 20 سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے برے صغیر میں سر سید کا جرم کیا تھا؟ سر سید کو آج بھی کافر کہتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتا تھا نیچرل سائنسز پڑھو، اور سر سید کہتے ہیں نیچری ہے. سر سید پہ جو فتویٰ لگا ہے وہ ہے نیچری. نیچری مینس وہ کہتا ہے نیچرل سائنسز پڑھو، فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھو. آج ہم سارے وہ سائنسز پڑھتے ہیں. تو اس کا کہتا تھا کہ اگر تم نے ہندو کا مقابلہ کرنا ہے انگریز کا، کہ تعلیم حاصل نہیں کرو گے، اگر وہ سر سید علی گڑھ یونیورسٹی نہ بناتا تو پاکستان کی پے نہ بنتی، اور ہم سارے ہندوؤں کے جو چھوٹے درجے لو لیول کے کام کر رہے ہوتے. اس کا جرم تھا جی. وہ کہتا ہے جی نیچرل سائنسز پڑھو. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ، اور اس کے بعد جو سائنسی ٹیکنالوجی اور بہت سی جو دریافتیں ہوئی تھیں انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. اور یہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید کے جو تراجم تھے وہ انہوں نے جو روایتی چلے آ رہے تھے، جن کے مفسرین کا خود نالج نہیں تھا. اب دیکھنا قرآن حکیم تو علوم کا منبع ہے، اور جو کائنات کی آیات ابھی آ رہی ہیں، اگر ان کی جب کسی نے بات کرنی ہے، اس آدمی کو اگر اس چیز کا علم نہیں اتنا زیادہ. قرآن مجید میں بے شمار ایگریکلچر کی آیات ہیں، اناٹمی کی ہیں، فزیولوجی کی ہیں، یونیورس کی ہیں. تو اگر کسی آدمی ان علوم سے جو وہ نابلد ہے وہ ان کی اس طرح سے بات کر نہیں سکتا. تو یہ وہ وجوہات. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دریافت آ جاتی ہے تو پھر وہ غور کرتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہے. اور کئی لوگوں نے اشارے دیے ہوتے ہیں، کئی مفسرین نے ترجمے کیے ہوتے ہیں، وہ پڑے ہوتے ہیں اندر. وہ اگر 150 آدمی نے ترجمہ کیا تو ایک آدمی نے کیا ہوگا. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ زمین گول ہے، وہ نکالیں گے ہاں دیکھو جی ہم قرآن نے کہا یہ گول ہے. اس کا میں آپ کو ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ یہ 79/30 اور 31 اس آیت میں، اس آیت کا جو والارض بعد ذالک دہاہا، اس کا جتنے بھی آپ تراجم دیکھ لیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، سپریڈ کر دیا، چپٹا کر دیا، پھیلا دیا. جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ زمین گول ہے، مطلب یہ ایک لمبا پروسیس آپ لوگ جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، انڈے کی طرح اوول ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ جناب اس پہ غور شروع کیا. پھر یہ جو لفظ دہا ہے اس کو کہتے ہیں جی، اس کا جو عربی میں میننگ انڈے کی طرح گول ہونا بھی ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ جناب نہیں، قرآن پاک نے تو کہہ دیا تھا کہ زمین گول ہے. لیکن بیشتر جو ہمارے مفسرین ابھی بھی ان میں یہ جو نیچے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ ٹرانسلیشن، یہ علامہ غلام محمد پرویز صاحب کی جو کتاب ہے ایکسپوزیشن آف ہولی قرآن اور مفہوم القرآن، اس سے میں نے لی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ یہ ایکسپلینیشن ہے اس کی کہ زمین کی طرف دیکھیں، یہ جو نبولا وہ اس کا گولا تھا. ایکچولی وہ جب وہ کریشن آف یونیورس میں کہتے ہیں جب وہ ہوا اور اس سے جو ایک الگ چیز ہوگی تو وہ گول ایک باڈی کی طرح سے اس نے وہ موومنٹ شروع کر دی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ لوگوں نے ان کے ترجمے کو، عام مذہبی حلقوں نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اب چونکہ وہ اس طرف آ رہے ہیں، اور اب جو ریسنٹلی پروفیسر طاہر القادری صاحب نے عرفان القرآن کے نام سے ترجمہ کیا، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی میننگز لی ہیں
انہوں نے جو پہلے روایتی مفسرین تھے ان کا وہ ترجمہ نہیں لیا پھیلا لیا. وہ میں ابھی پڑھ رہا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہی لیا ہے کہ جی وہ جو ایک بہت بڑا گولا تھا, جب وہ متحرک تھا اس سے وہ ایک چیز الگ ہوئی اور وہ گول شکل میں جو ہے وہ بن گئی اور وہ آ گئی. اسی طرح وہ ڈاکٹر فضل کریم صاحب ہیں, انہوں نے قرآن اور جدید سائنس لکھی ہے, اس میں بھی انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو انڈے کی طرح گول بنایا. تو یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ان لوگوں نے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر ایک مفسر نے ایک ترجمہ کر دیا ہے, دوسرے والا اگر غور و فکر کر کے اس سے تھوڑا سا اپنی ایکسپلیشن ڈفرینٹ دیتا ہے, فوراً اس پہ فتویٰ آ جاتا ہے جناب اس نے تو جناب یہ کر دیا, جس نے یہ کر دیا. اب اس کو ود دا پیسج آف ٹائم وہ خود اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس بارے میں اس سوال کا جواب تھا جو کہ اکثر اٹھایا جاتا ہے. اب قرآن حکیم کے بارے میں عموماً جو ہمارا جو ہے وہ تاثر ہے عام لوگوں کا, قرآن کی بات کریں تو خیال یہ آتا ہے کہ ایک مذہبی کتاب ہوگی, جیسے گیتا ہے, جیسے بائبل ہے, جیسے کچھ ہے جس میں مذہبی رسومات کے بارے میں اللہ نے بات کی ہوگی اور ہمیں بتایا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اور سیکنڈلی قرآن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ اپنا جو قرآن مجید ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہوگی, اپنے بارے میں بتایا ہوگا کہ مطلب خدا کیا ہے, اور عبادات کے بارے میں بتایا ہوگا یہ کہ ہمارے لیے مذہبی گائیڈ لائن ہے. حالانکہ میرا قرآن حکیم کے مطالعے کے بعد میرا جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم میں عبادت کے بارے میں صرف 1.7% آیتیں ہیں. ٹوٹل قرآن کی لیس دین 2% آیات عبادت کی, جو عبادت سے مراد جو ہم ویسے تو عبادت زندگی کا ہر شعبہ عبادت ہے, لیکن معروف معنوں میں جسے ہم عبادت کہتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے بارے میں ٹوٹل قرآن کی 2% سے کم آیتیں ہیں, 1.7%. اور کائنات پہ جو غور و فکر کے بارے میں آیتیں ہیں وہ 11.25% ہے, آلموسٹ 12%. یعنی قرآن مجید کا 8واں حصہ کائنات کی غور و فکر کے بارے میں, اور جس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں عبادتیں وہ تو لیس دین 2% ہے. یعنی قرآن نے امپورٹنس کس کو دی ہے. اور اس کے بعد جو قرآن مجید کا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جو عام ہمارا خیال ہے, قرآن مجید کا موضوع انسان ہے, اور قرآن کا جو مین میں مجھے پڑھ کے لگا ہے, قرآن کا مین مقصد انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرنا ہے. مین قرآن کا اگر مجھے کو بتایا کہ اس بک کا کوئی بک پڑھتے ہیں تو اس بک کا کیا مطلب ہے, تو میں سمجھتا ہوں قرآن کو پڑھ کے اس بک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میرے مقام سے بتایا کہ میرا مقام کیا ہے, واٹ آئی ایم. یعنی اس میں اللہ نے اپنی بات, ٹھیک ہے توحید بھی آئی ہے, رسالت بھی آئی ہے, سب کچھ آیا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ایمفیسس جو قرآن نے کیا ہے یا بتایا وہ مجھے میرے مقام سے آشنا کیا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے. اب اس میں وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں جب سائنسی تحقیق ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ پہلے کہہ دیا تھا اور اس سے پہلے ہم کلیم نہیں کرتے. اس پہ میں نے غور کیا اور کچھ آیات میں نے وہ آپ کے سامنے ابھی میں رکھوں گا کہ جو ابھی سائنٹیفکلی اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہوئی لیکن قرآن میں موجود ہے. سو آج کا دن جو ہے وہ اس چیز پہ آپ لوگ گواہ رہیے کہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ابھی سائنس نے پروو نہیں کی, لیکن قرآن کہہ گیا. ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے زمانے میں, کچھ سالوں میں, صدیوں میں وہ ڈیفینیٹلی چیزیں سامنے آئیں گی. اور سب سے پہلی بات جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ قرآن کے مطابق ایسا نہیں. انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب ہے دا بیسٹ, دا بیسٹ. انسان دا بیسٹ نہیں ہے وہ. اور اس کی دلیل یہ 17/70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے تمام انسانوں کو قابل عزت بنایا. پہلے تو دیکھیے قرآن کا حسن کہ اس نے تمام انسانوں کو, مذہب, نسل, رنگ کوئی نہیں, انسان ہونے کے ناطے سے ہر آدمی رسپیکٹیبل. اور اس کے بعد پھر اس نے وہ فی البر و بحر اس کا ذکر کیا, یعنی خشکی اور جو ہے وہ پانی, اور اس کا کہ ہم نے ان کو رزق دیا. اور فضلنا علی کثیر ممن, کثیر, موسٹ آف, preferred them over much what we have created, most of, اکثر مخلوق سے. یعنی انسان بیٹر ہے, دی بیسٹ نہیں, اشرف المخلوقات نہیں. کائنات میں کئی جگہ پہ قرآن کی آیت کی روشنی میں جو میں سمجھا ہوں, کائنات میں کئی جگہ پہ ہم سے بہتر مخلوق ہے, ہوگی. قرآن یہی کہتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے اللہ کثیر ممن خلقنا,
کہ جو ہم نے بہت سی جو پیدا کی ہیں ان میں سے اس میں سے آپ کو فضیلت دی ہے، دا بیسٹ کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا. تو ایک تو آج چیز یہ آئی ہے کہ انسان اشرف مخلوقات نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زمین ہے، ارتھ ہے، ارتھ پر دا بیسٹ ہو سکتا ہے، ارتھ پہ ہمیں کوئی ابھی ایسی فائنڈنگز نہیں ہے. لیکن قرآن نے جو بات کی ہے پوری کائنات کی ہے کہ پوری کائنات میں انسان جو ہے وہ اکثر میں سے بہتر ہے، دی بیسٹ نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے. اور اس سے یہ دیکھیے کہ انسان سے بہتر مخلوق ممکن ہے. ممکن اس طرح سے ہے کہ پچھلے جب ہم نے وہ نشست کی تھی تو ان کے وہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، قرآن کہتا ہے. اور ابھی میں نے یہ ریسنٹلی پڑھا ہے کہ جو کائنات ہے، کائنات کا ہم تصور نہیں، خدا کا تصور تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ تو کریٹر ہے. کائنات کا تصور نہیں ہم کر سکتے. وہ اس لیے کہ یہ ایسٹیمیٹ ہوا ہے کہ 240 بلین گلیکسیز ہیں ہمارے ویزیبل یونیورس میں. 240 بلین گلیکسیز. یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ شاید زیادہ روشنی ڈالیں. ایک جو ہماری گلیکسی ہے یہ ملکی وے ہے، اس گلیکسی کا ہم کانسیپٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کی 240 بلین گلیکسیز اور ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے وہ لائٹ ایئرز چاہیے، ان کو نوری سال میں ناپتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ایک یہاں پہ گلیکسی، فار ایگزامپل ایک یہاں پہ اور آخری 240 بلین گلیکسی اینڈ پہ ہے، آپ کتنی کائنات وسعت ہوگی. تو اتنی بڑی کائنات کا کانسیپٹ نہیں کر سکتے، اور اتنی بڑی کائنات میں ڈیفینیٹلی انسان سے بہتر مخلوق موجود ہوگی، بالکل موجود ہوگی. اور کئی جگہ پہ ہو سکتا ہے انسان سے نیچے ہو، کئی جگہ اوپر ہو. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان میں سے اس کو بیسٹ نہیں بنایا. اور یہ ابھی ریسنٹلی ایک نیوز تھی جو میں نے نیچے لگائی ہے، اجنبی مخلوق کی وہ جو ان کو کچھ سگنلز ایسے ملے ہیں یا آسٹریلیا میں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی اس طرح کی مخلوق ہو یا جس کی چیز ہے. اب اس کی بھی آگے آ رہی ہے. اب اس میں دیکھیے کہ جو قرآن حکیم جو ہے یہ صحیفہ فطرت ہے اور یہ واحد حقیقت ہے. یعنی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور قرآن کے بعد کائنات کو بار بار حق کہا ہے. قرآن نے کائنات کو حق کہا ہے. یعنی یہاں پہ قرآن نے وہ جو تصور تھا کہ کائنات افلاطون کا جو تصور کہ کائنات سراب ہے، جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے، اور بعض ہندوازم میں بھی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے. قرآن نے کہا کہ نہیں، ہم نے کائنات کو حق پیدا کیا، یعنی یہ ایک حقیقت ہے اور ایک تعمیری نتائج بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک تو قرآن نے وہ یونانی فلسفے کو ٹوٹلی جو ہے وہ اس کو ختم کیا ہے کہ جس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر قرآن حکیم نے یہ بار بار اس میں کہا ہے کہ زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اس میں مومنین کے لیے جو ہے وہ سوچنے کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں کہ اس میں کائنات کی جو کریشن ہے اس کی کریشن میں ان کے لیے نشانیاں، سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے. 29/44 آیت تھی. اور اس کے بعد پھر آگے وہ بات آئی ہے جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اس میں سے بہت سے اللہ تعالیٰ نے جو جن اور انسان پیدا کیے ہیں وہ اس کو سوچتے نہیں. اور کہا ہے کہ جو لوگ سوچتے نہیں ہیں لا یسمعون بحق، وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سوچتا سمجھتا نہیں ہے وہ جانوروں کی طرح، بلکہ آگے جا کے کہا ہے بل ہم اضل، کہ اس سے بھی برا ہے، کہ جس نے سوچ اور سمجھ ہی بند کر دی ہے وہ تو جانور سے بدتر ہے. اور بالکل صحیح ہے. یہ میں نے امام غزالی کا قول پڑھا پچھلے دنوں، کچھ اب آپ سے بات بھی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کتے کو پتھر آپ مارتے ہیں تو کتے کو یہ شعور ہوتا ہے کہ حالانکہ اس کو پتھر لگتا ہے لیکن وہ انسان کی طرف کاٹنے کو آتا ہے، وہ پتھر کی طرف نہیں جاتا. یعنی اس کو شعور ہے کہ مجھے مارنے والا کاز جو ہے وہ مین ہے، ایفیکٹ کی طرف نہیں آئے گا. تو جو انسان ہو کہ وہ سوچ اور سمجھ سے آ رہی ہو تو قرآن بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ وہ تو جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ وہ تو جانور کی بھی اس میں سینس زیادہ ہے. ایون اگر آپ کسی شہد کی مکھی کو بھی چھیڑے اس کو بھی پتہ آپ چھیڑ لیں، حالانکہ آبجیکٹ کوئی اور ہوگا لیکن وہ کاز کی طرف آئے گی. تو یہ چیز تھی. اس کے بعد پھر وہ آگے وہ جو بات آ رہی تھی ایک کہ کائنات میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ لائف ہو سکتی ہے. تو یہ سورج جو 45
کی اس کی جو چوتھی آیت ہے وہ دیکھیے کہ پہلے تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے. قرآن نے جو ٹرم زمین اور آسمان کی بیان کی ہے اس سے مراد صرف یہ ارتھ اور سامنے آیا ہے. مکہ میں 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے, ان کے سامنے ایسی بات کرنا کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے, اس بدو کو بھی سمجھ آ جائے اور آج کے ایک اسکالر پی ایچ ڈی کو بھی سمجھ آ جائے. قرآن نے کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ اس کا مطلب سماوات اور ارض کا مطلب کائنات ہے, زمین کی پستیاں اور بلندیاں, کہ اس میں مومنین کے لیے نشانیاں. اور پھر آگے یہ چوتھی آیت میں دیکھیے کہ وفی خلقکم, اور اس میں ہم نے پیدا کیا من دابۃ کریشنز, کہ ہم نے کائنات میں مختلف جگہ پہ کریشنز لائف لیونگ تھنگز پیدا کی ہیں. تو اس سے یہ another ہمیں وہ ایک ایگزامپل آ رہی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی نہ باقی جگہوں پہ بھی لائف ہو سکتی ہے, کیونکہ اس نے صرف زمین کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر وہی کہا کہ یہ جو ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اس کے بعد یہ پھر 42/29 آیت دیکھیے کہ اس میں بھی پھر وہ کہا ہے کہ اس میں زمین اور آسمان کی تخلیق میں جو نشانیاں ہیں, اور پھر وہ من دابۃ آیا لفظ کہ اس میں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں مختلف جو وہ لیونگ تھنگز, کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف تھنگز کائنات میں پھیلا دیے ہیں. اور اس پہ اینڈ پہ دیکھیے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں, رابطہ بھی کر سکتے ہیں. کہ جو ابھی ریسنٹلی میں نے نیوز بتائی ہے کہ کوئی سگنل آ رہے ہیں دوسری مخلوق کے, تو اگر کسی پلینٹ پہ اگر ہمیں زمین والوں کو کوئی سگنل آتا ہے, ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے, تو قرآن حکیم کی اس آیت کی جو ہے تصدیق ہوگی. ہم قرآن کو سائنس سے تصدیق نہیں کر رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جدید سائنس جن چیزوں کو سامنے لا رہی ہے قرآن نے ان کو بہت پہلے بیان کر لیا تھا, اور یہی قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال پہلے اس مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے, جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور جہاں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اتنے بڑے حقائق کہ آج کی سائنس بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر کائنات میں وہ کریشن زندہ چیزیں ہیں اور آپس میں ان کا رابطہ ممکن ہے, خدا کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپس میں مل سکتے ہیں. اور ابھی میرا پچھلے ہفتے میں نے پڑھا کہ یہ جو ہماری گلیکسی ملکی وے ہے اور اس کے ساتھ والی جو گلیکسی ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں, اور وقت سائنٹسٹ کہتے ہیں the time will come کہ دونوں گلیکسیز ایک دوسرے میں مرج ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرائے بھی نہ کریں. تو یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں گلیکسیز پلینٹس اور قریب آ جائیں. تو اگر وہ قریب آ کے اگر باقی جگہوں پہ کوئی لیونگ اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے اور ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے, تو قرآن حکیم کی یہ آیت کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے 16/49 کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سربسجود ہے, اس کی قوت کے سامنے, قوانین کے سامنے ہے. اور اس کے بعد من دابۃ, پھر وہی چیز آئی ہے کہ جاندار مخلوق ہو یا ملائکہ ہو, یعنی پھر یہ کہا کہ کائنات کی بلندیوں پستیوں میں جاندار مخلوق ممکن ہے, اور وہ بھی جو جہاں بھی وہ ہوگی وہ خدا کے ان قوانین جو ہیں وہ وہاں پہ وہ عمل مطلب ویلڈ ہوں گے. اس کے بعد یہ 16/8 یہ ایک اور آیت دیکھیے کہ کائنات میں وہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی نئی مخلوق کی دریافت ہوتی ہے, یا اگر بائی ایولیوشن اور بائی اینی ویز اگر کوئی نئی لیونگ تھنگ کریچر ہمارے سامنے آ جاتا ہے, تو قرآن حکیم کی یہ جو 16/8 آیت ہے اس کی جو ہے وہ تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے ہارسز گھوڑے اور خچر اور گدھے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں آپ لوگوں کی ضروریات کے لیے, اور پھر وہ ایسی چیزیں بناتا جاتا ہے جن کا ابھی تمہیں علم نہیں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ ہماری علم ابھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نئی چیزیں ممکن ہیں, نئی کریشنز ممکن ہیں. جیسے وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکن. تو یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی نئی تخلیق آ گئی, کوئی نئی کریشن آ گئی, کوئی نئی آرگنزم آ گیا, تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ جناب یہ تو قرآن مجید میں ہے اور اس چیز پہ سوچنا چاہیے.
اس کے بعد یہ 3/190-191 سورہ آل عمران کی آیات ہم نے پہلے بھی اس پہ 2-3 دفعہ بات کی ہے، اور یہ بہت ہی غور کی آیتیں ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ پہلی آیت یہ کنیکٹڈ ہے. اگر دیکھیے بڑی الذین یذکرون، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، یا وہ لاؤڈ سپیکر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بھی سونے نہیں دیتے، وہ نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے، اللہ جنوبہم لیٹے، ویتفکرون، اور فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کائنات میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے خدا کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے. وفی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ خدا کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے. تو ان دو آیات سے اللہ کے ذکر کا پتہ لگا آپ کو کہ اللہ کا ذکر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کائنات میں ریسرچ کر رہا ہے، وہ سناپسس بنا رہا ہے، وہ ریفرنس اکٹھے کر رہا ہے، وہ اس کو نیند ہی نہیں آ رہی، اس کو ریفرنس نہیں مل رہا، لائبریری جا رہا ہے، ناشتہ کرتے وقت اس کو غور ہے، لیٹے اور رات کو خواب بھی وہی آ رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا ذکر یہ قرآن حکیم نے کہہ دیا. پھر وہ آگے آتی ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر وہ ہے کہ جو کائنات پہ غور کر رہے ہیں، ریسرچ، سائنس جانتے ہیں، علم جانتے ہیں. علم وہ لوگ ہیں، وہ اس کی بھی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ عالم کس کو کہتے ہیں. تو اللہ کا ذکر ٹھیک ہے، ایک تو آپ نام لیتے ہیں، ذکر پہ ہم نے ایک نشست میں بات بھی کی تھی، لیکن قرآن حکیم نے بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ اللہ کا ذکر وہ ہے جو کائنات کی ریسرچ میں ہر وقت سرگرداں ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عبادت ہے وہ، اور قرآن کی بالکل حکم کی جو ہے وہ کہہ لیں اس کی پیروی. اس کے بعد یہ 2/168 کہ اس میں پھر وہی بات کی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، کہ اس میں زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور اس میں جو بنانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے وہ پانی بہایا، اور اس میں پھر جو ہے وہ اس نے یہ جو چیزیں پھیلا دی کائنات میں. تو یہ آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ اس طرح کی آیات میں ایک غور کیجئے، آیت کے اینڈ کے لفظ پہ غور کیجئے. جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں، یا کے لون، تا کے لون، یہ بھی آ رہی ہے اس بات، تو ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور یہ ایک کراچی یونیورسٹی سے ایک میگزین آتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جدید سائنس، اس کے ٹائٹل پیج پہ انہوں نے ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت لکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو یہ اس طرح ایک اور آیت، اس طرح کی آیات تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو اپنی داڑھوں کے درمیان چباتا ہے لیکن غور نہیں کرتا. اور سب سے ہماری بدقسمتی یہ قرآن پہ کوئی غور نہیں ہے، ہم اس کو بس ریپیٹ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. تو قرآن تو کہتا ہے غور کرو، جا کے لوں کہ جو اس پہ غور کرنے والے ہیں. اگلی 30/22 اس آیت کو دیکھیے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ، کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور اس میں جو مختلف چیزیں اس نے بنائی ہیں، ان فی ذالک لآیات للعالمین، کہ یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جاننے والے ہیں. یعنی ذکر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تحقیق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حقیقت کی تحقیق کرنا ذکر ہے. یعنی اللہ کا ذکر اس کی کائنات کی تخلیق کی تحقیق جو ہے وہ ذکر ہے، وہ ذکر الہی، کہ جب بھی آپ وہ کر رہے ہوں گے تو آپ سمجھیے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ 16 کی 10 سے 13 تک آیتیں ہیں، اور اس میں بھی پورے وہ تفصیل سے وہ سارا کچھ بتایا گیا. مختلف چیزوں کا ذکر ہے، زیتون کا ہے، انجیل کا ہے، اور بہت سی جو بنائی گئی. پھر قائل لا آیات لقوم یتفکرون، یہ ان کے لیے جو قوم غور و فکر کرنے والی ہے. پھر زمین اور آسمان کی بات کی ہے، سورج کی، چاند کی، شمس والقمر والنجوم، کہ ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. اور پھر یہ آیات لقوم یعقلون، یہ قوم اس پہ غور کرنے والی ہے. اور پھر زمین کی بات کی اور اس میں مختلف جو چیزیں بنائیں، اور پھر کہا فی ذالک لآیات قوم یذکرون، کہ اس قوم کے لیے جو اس پہ غور و فکر کرتی ہے. ان چاروں آیات میں دیکھیے، پہلے اس نے جو زوالوجی ہے، جو 11th آیت ہے، اس میں اس کا ذکر کیا ہے. جو 10th ہے اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا، فوڈ ٹیکنالوجی کا، ایگریکلچر کا ذکر کیا ہے.
11 میں اس نے جو اناٹمی کا، ویٹنری سائنسز اور زوالوجی کا، اور 12ویں جو آیت ہے اس میں کائنات کا، یونیورس کا، فزکس کا اور اسٹرانومی اور اس سے ریلیٹڈ سائنسز، اور 13ویں آرکیالوجی اور باقی چیزوں کا ذکر. قرآن نے کیسی خوبصورتی سے پوری کی پوری سائنس کے جو برانچز ہیں، ساری کی ساری برانچز ان چاروں آیتوں میں اس نے بتا دی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان کے لیے جو ذکر کرتے ہیں یتفکر ہوں، وہ جو فکر کرنے والے لوگ ہیں. اور میرا یہ، میں کوئی ایموشنل ہو کے بات نہیں کرتا، بہت سی بکس پڑھی ہیں، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوں گی. کوئی اور کتاب اس چیز پہ کبھی آپ کو نہیں کہے گی کہ فکر کرو، غور کرو، کیونکہ جو بھی رائٹر ہوتا ہے کسی بک کا، وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں دیٹس آل. وہ قاری کو وہاں تک رکھنا چاہتا ہے جو اس نے کہہ دی ہے. اور قرآن اس کو آغاز دیتا ہے. قرآن ایک مباحث علوم ہے، پھر کہتا ہے خود غور کرو، خود اپنی راہیں جو ہے تلاش کری جائے. تو یہ چیز تھی کہ کائنات کی جو مختلف جو چیزیں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں. پھر مویشیوں کا ذکر کیا، زیتون کا، کھجور کا، انگور کا اور باقی چیزوں کا. تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ نشانیاں ہیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے، کہ جب آپ پہ ریسرچ کرتے ہیں تو واقعی اگر آپ اس میں جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں جس فیلڈ میں بھی، تو اینڈ آف دی ڈے آپ سوچتے ہیں کہ وہ. یہی میں ایک دوست سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یہ آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری کی جو وہ وہاں پہ بارڈر لائن کون سی ہے؟ وہی کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، وہی ان آرگینک میں ہے اور وہی چیزیں آرگینک میں ہیں. اور آرگینک میں کہتے ہیں ہائیڈروجن ہونا چاہیے، ان آرگینک میں تو ہائیڈروجن ہے. اور وہی کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، سر نائٹروجن ملتا ہے، وہ آپ کی جین بن جاتی ہے، وہ خصوصیات کو کوڈ کر لیتی ہے، وہ ریکارڈ کر لیتی ہے، وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں بچوں میں. جینز کیا ہیں؟ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن. وہی نائٹروجن، آکسیجن ہر جگہ پہ ہے. تو وہ کس نے اس چیز کو کر دیا کہ وہ 30,000 انسان کی جو جین ہے وہ سارے کا سارا اس میں ہے، اور وہ سیل ہے وہ نظر بھی نہیں آتا. اور اس سیل میں جو کروموسوم ہے اور اس کروموسوم میں جینز ہیں، وہ تو آپ کو بڑی بڑی الگ پائے کہ مائکروسکوپ سے دیکھنے کے لیے ان کو ادھر ادھر کرنا تو بڑی بات کی بات ہے. تو یہ چیزیں قرآن حکیم نے کہا. پھر یہ 16/65 67 کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہم نے زمین بنائی اور اس میں پھر ہم نے آسمان، اور اس میں آیتیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میں سوچتے ہیں. پھر وہ جانوروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق حسنہ ہے اس کا ذکر ہے. اور آخر پہ پھر یہی کہا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. ہر آیت کے اینڈ پہ یہ چیز کہی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو سوچنے والے ہیں. اور مویشیوں کا ذکر کیا. پھر مویشیوں میں سے وہ جو دودھ آتا ہے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ لے کے ایک خالص چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا رہا ہے. اور پھر تم تاکہ شکر کرو، اور اہل عقل کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اس کے بعد یہ 39/21 کہ اس میں بھی وہی کائنات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، زمین سے چشمے ہیں، پھر کھیتی اگتی ہے. کیونکہ جو ایگریکلچر کی قرآن میں بہت زیادہ مثالیں ہیں، کیونکہ وہ مثالیں عام فہم ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. کیونکہ انسان کا جو شروع سے پیشہ کھیتی باڑی اور گلہ بازی، یہی انسان کی شروع سے یہی تو دو چیزیں تھیں، اور ہر آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے. اور آج کے دور میں بھی وہ بڑی اچھی ایگزامپلز ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں. اور پھر وہی کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیے 13/34 کہ اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا. پھر اس میں بہت سی جو اس میں جو پھل اور انگور اور دوسری چیزیں ہیں اس میں کی. اور اس میں پھر کہا کہ ہم نے بعض چیزوں پہ جو ہے وہ فضیلت دی، اس میں زیادہ خواہش رکھ دیے. اور لا آیات لقوم یعقلون کہ ان کے لیے جو قوم جو ہے وہ عقل سے کام لینے والی ہے، جو سوچنے والی ہے. اور جن لوگوں نے آج سائنسی تحقیق کی ہوئی ہے، یہاں تک پہنچے ہیں، کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید قرآن ان لوگوں کے لیے آیا تھا. ہم نے قرآن کے ساتھ، ہم قرآن کو ڈیزائن بھی شاید نہیں کرتے تھے. ہمارے پاس اگر پہنچ آیا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ جو ہم غور و فکر کی تو بات ہی بالکل بند ہے. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا عالم کی تعریف کی سے، عالم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ ہم عام کسی آدمی عالم تو ہم کہیں وہ عالم فلاں عالم، عالم دین. اور پھر وہ جید عالم کی بات ہوتی ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عالم تو ہو گیا، جید عالم کیا ڈیفینیشن ہے؟ کس کو آپ کہیں گے؟ کون سی ڈگری لے کے آئے گا تو وہ عالم ہوگا؟ وہ جید کا کہاں سے وہ لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بہرحال قرآن حکیم نے یہ دیکھیے 35/27-28
کہ جس کے بارے میں وہ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر اس میں مختلف پھل اور مختلف جو ہے وہ پہاڑ بنائے اور ساری چیزیں بنائیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ہم نے ان کو پھیلا دیا، اور پھر یہ کہا کہ من عبادہ العالمون، کہ وہ عالم جو جاننے والے ہیں، جن لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہے، ان چیزوں کو قرآن حکیم نے عالم کہا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو کائنات کا علم ہے، جن کو مطلب یہ سائنٹیفک علوم ہے، قرآن حکیم نے ان کو عالم کہا ہے، the scholars، وہ لوگ scholars ہیں کہ جن لوگوں کو ان چیزوں پہ علم ہے۔ تو قرآن حکیم کی روشنی سے یہی علم ہوتا ہے کہ جو خدا کی تخلیق کی تحقیق میں سرگرداں ہے اور ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، قرآن ان کو اسکالر یا عالم کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ 45/13 ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بڑی مختصر سی آیت، لیکن اس میں اتنی حقیقت کہ ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی تصور کیجئے 1400 سال پہلے کا، اس وقت انسان کو کہا جائے کہ انسان تمہارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ پوری کائنات جو ہے اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یعنی یہ ایکسیسیبل ہے، تم اس کو اپنی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے انسان کو انسان کے مقام سے آگاہ کیا ہے کہ پوری کائنات جو ہے جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یہ قرآن نے کیا، اور یہ پھر کہا کہ ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اب اس میں بے شمار ریفرنسز تھے، نشست کا ٹائم بہت تھوڑا تھا، میں ان ساری آیات کو نہیں لے سکا۔ یہ اتنی دیکھیں، یہ اتنی زیادہ ریفرنسز ہیں، اگر آپ ان کو مزید پڑھیں گے بالکل اسی ٹاپک پہ، کائنات کی ریسرچ پہ، غور پہ، قرآن بار بار ان چیز ذکر کر رہا ہے، ان کو بار بار سامنے لا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے آخر میں آنے والے الفاظ پہ غور کیجئے، یعلمون، یفقہون، یتفکرون، تاقلون، تدبرون، تذکرون، عالمون، یاقلون، یذکرون، یتقون، یسمعون، یوقنون، بار بار وہی غور، فکر، سوچو، سمجھو، بار بار وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں، بار بار۔ یعنی قرآن مجید پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کام ایک مسلمان یا مومن کے لیے شروع ہوتا ہے کہ وہ سوچنا، سمجھنا، جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سائنسدان ہی بن سکتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے قرآن اس میں کہتا ہے کہ آپ سوچو۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، جو ظاہر زندگی کے سارے سب لوگوں نے اب کائنات کی ریسرچ میں تو نہیں آنا، لیکن قرآن حکیم ہر شعبے میں، ہر جگہ میں آپ کو غور و فکر کا جو ہے وہ سامان مہیا کرتا ہے، اور بار بار یہ ریپیٹڈلی آپ کو یہ الفاظ پورے قرآن میں ملیں گے، اور ان الفاظ کی روشنی میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ اب ہمیں جو میں اس سارے صحیفہ فطرت کو، قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا میں نے آپ کو بتایا، تو عملی زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے اپنے خیال میں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جدید علوم، جو جدید سائنسز ہیں، جو بھی زمانے کے علوم ہیں، ان کی طرف ان کو راغب کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے جو ایوریج انسان ہے، فار ایگزامپل ہم سویڈن میں رہے ہیں، عام جو نارمل سویڈ ہے، کم سے کم ہم اس لیول پہ ہوں، ہمیں تو اس سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس لیول پہ ہوں۔ پھر ہم خود اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ آج کے زمانے میں تو انفارمیشن کا فلو ہے، بہت سے ٹی وی چینلز ہیں، میگزینز ہیں، رسالے ہیں، یہ BBC فوکس بہت اچھا میگزین ہے سائنس کا، اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اور میں تو بلکہ احباب کو کہتا ہوں کہ جب ہمارا ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح کی کوئی نئی چیزیں، نئی انوینشنز اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو آپ دوسروں سے شیئر کریں۔ تو یہ ساری آج کی اس گفتگو کا محاصل تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اب آپ احباب جو ہیں اس بارے میں ضرور ظاہر خیال کریں۔ بہت اچھی، ماشاء اللہ۔